میری فیملی اور میں کالج جا رہے تھے تاکہ میں اپنا سامان شفٹ کر سکوں کیونکہ میں ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ میں ایک جیک اینڈ جل میں رہوں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں ایک اور بندے کے ساتھ باتھ روم شیئر کروں گا۔ تو بیسیکلی میں 3 اور لڑکوں کے ساتھ رہوں گا۔ ایک بندے کو میں پہلے سے ہی جانتا تھا، ہم اورینٹیشن میں بھی ملے تھے اور ایک دوسرے کو جان چکے تھے، پر اس اسٹوری میں اس روم میٹ کا کوئی رول نہیں۔ اس اسٹوری میں اپنے روم میٹ جیک کے بارے میں بات کروں گا۔ میں نے پہلے ہی اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر لی تھی موو ان ہونے سے پہلے۔ میں نے انسٹاگرام پر اسے بات کرنے کی کوشش کی پر اس کے ریپلائز ڈرائی لگتے تھے۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی پر اس کا ٹاکنگ سٹائل اس کے ٹیکسنگ سٹائل کے ساتھ میچ کرتا تھا اور وہ بہت انٹروورٹڈ لگتا تھا۔ اس کو کنورسیشن جلدی ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ میں نے اس کو لائٹن اپ کرنے کی کوشش کی میوزک کے بارے میں پوچھ کر، پر اس نے کہا کہ اسے میوزک سننا پسند ہی نہیں کیونکہ وہ اس کے خالی پن کو فل نہیں کرتا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ جب اس نے اپنا PS5 سیٹ کیا تو وہ گیمنگ کر رہا تھا۔ گیمنگ تو نارمل تھی، پر جب وہ گیم کھیلتا تو وہ ویئرڈ گرنٹنگ نوائزز یوز کرتا، اپنی باڈی کو وائلنٹلی شیک کرتا تھا اور کنٹرولر کو اسپیم کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے پاؤں ڈیسک کیبنٹ میں رکھتا اور شیک کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو اپنی باڈی کی طرف کھینچتا تھا۔ وہ خود سے باتیں بھی کرتا تھا جب وہ گیم کھیلتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی بولتا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا تھا گگلنگ مینر میں۔ وہ روم میں 24 گھنٹے رہتا تھا اور آلموسٹ کبھی بھی ہوم ورک نہیں کرتا تھا۔ اس کے موومنٹس ہی مجھے ڈرا دیتے تھے جب میں سونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سٹوری میں اور بھی چیزیں ہیں۔ قریب پہلے ویک میں کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا اور میں رات کو 1 بجے ڈرام میں واپس آیا۔ جیک بیڈ میں سو رہا تھا تو میں نے اس کو اگنور کیا اور اپنے کیبنٹ کے پاس گیا جو اس کے بیڈ کے ساتھ تھا۔ مجھے ایک عجیب فیلنگ ہوئی اور میں نے ٹرن کیا تو دیکھا کہ جیک مجھے دیکھ رہا تھا ایک لائٹ گرن کے ساتھ۔ میں نے اس سے کہا، جیک تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ڈارک ٹائم، اور پھر وال کی طرف ٹرن ہو گیا۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا اور یہ انسیڈنٹ 3 بار اور ہو چکا تھا۔ میں موو آؤٹ کرنے کی کوشش کی پر کالج نے کہا کہ ان کے پاس اور کوئی ڈارم اویلیبل نہیں ہے۔ میں دوسرے روم میں شفٹ کرنے کی کوشش کی پر ایک اور روم میٹ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جیک کے ساتھ سٹک تھا اس سیمیسٹر کے لیے۔ 3 مہینے بیت گئے اور ایک دن میں اپنے انگلش کلاس سے جلدی واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جیک پینک موڈ میں تھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا ہوں۔ یہ عجیب تھا کیونکہ میرا انگلش کلاس لیٹ ختم ہوتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اگر اس کو روم اکیلا چاہیے تو اس نے منع کر دیا اور ایک ویئرڈ پوز اسٹرائک کیا اور بولا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اس بات نے مجھے اور انکمفرٹیبل کر دیا۔ میں نے نوٹس کیا اس کے ڈیسک پر ایک باکس تھا اور جب میں نے اسے پوچھا تو وہ بولا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کو اگنور کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے نوٹس کیا کہ میرا آئی فون، چارجر اور سیزرز مسنگ ہیں۔ میں نے جیک سے پوچھا تو اس نے بولا کہ اس کے پاس ہیں۔ جب اس نے مجھے سیزرز دیے تو اس کے ہاتھ سے لگ کر وہ باکس گر گیا۔ باکس کھلا اور جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری دھڑکن رک گئی۔ باکس میں ایک اسٹیکی نوٹ تھا جس میں میرا نام تھا اور ساتھ ایک سی تھرو کیس تھا جس میں آئی لیشز، گلاسز، میری ساکس اور ایک تصویر تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے بولا کہ وہ باہر جائے اور وہ فوراً باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے آرے کو فون ملایا اور اس کو یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ اس نے بولا کہ وہ ابھی باہر ہے پر وہ کل واپس آئے گا تو اسے باکس دکھانا تاکہ انہیں ایویڈنس ملے اور پھر وہ جیک کو باہر نکال سکیں۔ میں نے باکس کو اپنے لانڈری میں چھپا دیا اور میں بہت ڈر گیا تھا۔ پھر کچھ گھنٹے بعد آرے آیا اور میں نے اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا ایویڈنس کے طور پر باکس دے دو، پر باکس جہاں چھپایا تھا وہاں پر نہیں تھا۔ آرے بولا کہ بنا باکس کے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے دماغ کھو رہا ہوں۔ آرے چلا گیا اور کچھ گھنٹے بعد جیک واپس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ باکس کہاں ہے تو وہ ڈم بنانے لگا اور بولا کہ باکس نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر میں نے اسے پریشر دیا کہ وہ جھوٹ بولنا بند کرے پر جیک نے منع کیا۔
میں اب جیک کے ساتھ کسی بھی روم میں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، پر کالج نے مجھے کہا کہ اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے، تو میں نے اپنی طرف سے پریکاشنز کیے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کی۔ اب دوسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا اور ہاں، میں اب بھی جیک کے ساتھ ڈارم میں ہی ہوں۔ اس نے مجھے اس پچھلے واقعے کی معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور ہم آج بھی ایک ہی روم میں ہیں، پر میں جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کم وقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اب بھی مجھے بہت کریپی لگتا ہے۔ سب سے برا حصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میں سو نہیں پاتا اور دن میں فوکس نہیں کر پاتا کیونکہ میرے دماغ میں وہی بات بار بار آ رہی تھی کہ باکس میں کیا تھا، جیک نے میرا فوٹو کیوں چرا لیا، کیوں وہ میری ساکس چرا رہا تھا اور وہ گلاسز کس لیے تھے۔ سب سے ڈراؤنا حصہ یہ ہے کہ باکس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔